چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، بیان دعا لے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی۔ بتائیے گا کہ خواجہ آصف کو کتنی لیڈ سے آپ شکست دیں گے اگر آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا تو؟ 1 لاکھ ووٹ تو شکست ہوئے گی۔ غیرت مند سیالکوٹ کے بیٹے، بیٹیاں، بہویں، بہنیں سب میرا ساتھ دیں گی۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترم باقر علی، جسٹس باقر علی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی ممتا کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بازیاب کرایا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے میری دعا ہے، وہ میرے لیے قابل فخر ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے۔ آگے سے سوال کریں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، پولیس نے اریسٹ کی ہے یا کس نے اریسٹ کی ہے؟ پولیس نے کی۔ نہیں میڈم، پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے۔ پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ پولیس ہے، غلط بیانی کر رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے، پولیس ہی ہے۔ میڈم خواجہ آصف صاحب نے یہ تحریک نام ہے جس سے بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے کبھی اتارتا نہیں، تو آپ نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس پہ انوالو ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خواجہ آصف سے تو میری عزیزداری بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، بہن بھی کہتے تھے، سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے۔ کیا کردار ادا کیا خواجہ آصف صاحب نے؟ کیا کیا بہن کے لیے؟ پولیس کو معطل کیا، ڈی پی او ڈی سی او کو ٹرانسفر کیا، پھر میرے سر پر دوپٹہ رکھنے آتے تو خواجہ آصف میرے لیے قابل فخر تھے، میں ان کی عزت کرتی۔ کیا کردار ادا کیا؟ ان کی حکومت تھی، وہ وزیر دفاع تھے خواجہ آصف صاحب۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کوئی کردار ادا کیا انہوں نے بہن کے لیے؟ کیا کردار؟ اگر میں عثمان ڈار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں خواجہ آصف کا فرض نہیں تھا ایک شہری ماں کے ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں؟ ان کی حکومت تھی نون کی، 9 مئی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں یہ کرے۔ بتائیے گا کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی خوف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ خوف ہو سکتا ہے۔ میں بتاؤں کہ خواجہ آصف کے والد صاحب نے آج سے 70 سال پہلے خواجہ آصف صاحب کے باپ محروم خواجہ صفدر نے آج سے 70 سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کرا کے الیکشن جیتا تھا۔ خواجہ آصف تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے ہو، یہ تاریخ میں دوہرانے نہیں دوں گی۔ میں ڈٹ کے کھڑی ہوں، چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، بیان دعا لے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں، پی ٹی آئی چھڑا لیں، عمران خان کے ساتھ بیان دعا لیں۔ آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی۔ ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا، میں نہیں اتفاق کرتی۔ اب یہ بھی بیان چلا لیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا یہ بھی اوچھے ہاتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کروانے کے لیے۔ میں الیکشن میں حصہ نہ لوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گی، میں پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے الیکشن سے ٹایا نہ جائے۔ یہ سب اوچھے کنڈے، اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی، اس لیے یہ اوچھے ہاتھ کنڈے خواجہ آصف کو پیغام ہے میرا وہ عزیز ہے رشتہ دار۔ ہم لوگ اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، ٹریبیونل کے اندر، اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو ناانصافی کی ہے ڈی آر او نے، جس کو اب نواز بھی دیا گیا، اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے، ہائی کورٹ وہ سیٹسفائڈ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور ضروری بات، جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسترد کرتا ہے اسی دن خواجہ آصف اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے۔ یہ چل رہا ہے سارا۔ اور میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ میں پہلے بھی تھے، مد مقابل خواجہ آصف بھی تھے، اتنی مخالفت پہلے بھی آپ لوگوں کا سیاسی حریف رہے ہیں، اتنی مخالفت پہلے بھی تھی؟ یہ کافی دیر سے چاہ رہی ہے۔ میرا عثمان بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا ہے الیکشن، سب جانتے ہیں، میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سارے شہری سیالکوٹ جانتے ہیں۔ کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دینے والا میرے حدیث اور قرآن اور تجربے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ آصف، جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا، مجرم ہے وہ۔
मेरा और मेरे बेटे का। अच्छा माँ जी ये बताइए, माँ जी ये बताइए, कोई आपके फैक्ट्रियाँ बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह पे हमले ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफ़ा हुआ, इस दफ़ा हुए बेटे, इस दफ़ा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ साथ अपनी वीडियो जो है वो शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी कहीं आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया था, अगवा तो नहीं किया था, आप पीछे हटे हैं? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले, मैं कतई इतफाक नहीं करूँ। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ा। औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ आपकी औलाद है तो औलाद की तरफ चाहे हाथ आप लोग की छोड़ दें, शायद औलाद आपकी सब हाथों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नज़रिए के लिए खड़ी हूँ। मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं मैडम डट ये गई हूँ। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया तो? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद इंशाल्लाह। सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरे बांध को हाथ न डालें। ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ मैडम मेरा